لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. إشاعة إلهي اللهم يعلم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے ابتدا کرو شروع کرو جو رحمان و رحیم ہے اور کہو انا آتینا کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یعنی جو خیر خدا عالم اپنی قدرت سے دے سکتا ہے سب کچھ وہ خیر اور نیکی اللہ نے کیونکہ خدا عالم کی ذات رنگ سے محض خیر ہے شر جو ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے اسی لیے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پروردگار تو پاک و بے نیاز ہے اگر کچھ کمی ہوتی تو ہماری طرف سے ہوتی کمی تیری سے میری طرف سے کمی اگر کہیں کوئی نقص آتا ہے تو ہماری ذات سے ہوتی ہم اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں ہاں پہلے میری طرف سے کمی تو اس سے بے نیاز ہے اب خدا نے ہم نے آپ کو پہنچنی اب خدا کہہ رہا ہے کسے دے رہا ہے رحمت للعالمین کو دے رہا ہے یعنی کل کائنات جن کی وجہ سے خلقت کی محتاج یعنی جو محتاج ہے کل کائنات جن کی اپنی وجود و خلقت میں جس کی رحمت کی اس کو خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہنچا آپ تصور کریں کہ کیا باعظمت شخصیت ہے یعنی پوری کائنات جو کچھ کہتے ہیں خدا نے فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ پیدا کرتے اللہ اسی اللہ کے رسول سے فرماتا خدا ہے کہ اس کے بعد خدا نے فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ آپ کو دیا یعنی اب معلوم ہوا یہ کوثر کو ایسی چیز ہے خدا عالم جو عطا کر رہا ہے جو خلقت سے کچھ اوپر کی چیز ہے یعنی جو سب کچھ دیا آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ پیدا کرتے یعنی آپ کے لیے سب پیدا کیا ہے تو اب آپ کے لیے جب سب پیدا کیا تو آپ کے لیے کوئی خصوصی عطا ہے اللہ کی کیونکہ ہم عطا کر رہے ہیں خدا نے اپنی طرف نسبت دے رہا ہے ہم نے آپ کو دیا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا یعنی تمام مخلوق خود محتاج ہے اپنے وجود میں اپنی خلقت میں اپنی بقا کے لیے آپ کی رحمت کی جو اپنے وجود میں آپ کی رحمت کی محتاج ہو وہ آپ کو کیا دے سکتی ہے جو خود محتاج ہو ایک محتاج کو کیا دے سکتا ہے یعنی کل کائنات اپنے وجود و بقا کے لیے سرور کائنات کی رحمت کی محتاج ہے اگر یہ نہ ہو تو خدا کا جو فیض و کرم ہے وہ بند کر دے خدا ان کے وسیلے سے ہم کو سب کچھ دیتا ہے پریشانی یہی پہ ہوئی اب کیونکہ جو لوگوں کی صفات امت نے بتائے اہل بیت کے مقابلے میں ان میں فرق ہی یہی تھا کہ وہ خاکی تھے نوری تھے یہ کوثر سے ماں نورانی کوئی نور اللہ ایسی چیز دے رہا ہے یہ خاص اللہ کی عطا ہے
اس کے ہم لوگ لفظوں میں حقیقت سے نہیں سمجھ سکتے. لفظ اندھے کی لاٹھی ہوتی ہے. لفظ جو ہے الفاظ اندھے کی لاٹھی ہے, آنکھیں نہیں ہوتی. یاد رکھیں, الفاظ کے ذریعے حقیقت سے قریب ہو جاتے. اسی لیے جو معصوم احمد قرآن کے 70 پڑھتے ہیں, اب 70 سے مطلب کیا ہے پہلے یہی تو. اب قرآن کے جیسے انسان کی عقل ہوگی, معرفت ہوگی, پاکیزگی ہوگی, اسے قرآن سمجھ میں آئے. قرآن جب ہم شریف لینے جاتے ہیں یہ تو اس میں لکھا کیا ہوتا ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو سوائے پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ قرآن, کس قرآن کو پاکیزہ لوگ مس کریں گے؟ جو متقی, جن کے ان کو ہدایت حاصل کرنا ہے, تو آپ کو پاکیزہ بننا پڑے. مطلب یہی قرآن ایسا ہوتا ہے کہ جہنم جانے والے جتنے فرقے ہیں, مولا کائنات سے لڑنے والے قرآن کے سہارے لڑنے آئے تھے. قرآن کی دلیل قرآن سے لے کے آئے تھے. مولا کائنات سے مشکل کے ساتھ لڑنے جو آئے تھے جنگ نہروان میں, آپ دیکھیں خارجی لوگ, وہ سب قرآن کو دلیل بنا کے لائے. تو آپ اس سے سوچیں خداوند عالم نے کس قرآن کی بات کی ہے, لا یمسہ الا المطہرون. جب تک تم پاکیزہ نہیں ہوگے تو اس قرآن کو مس تک نہیں کر پہنچنا. تو ہدایت تو دور ہے, یہ تمہیں تو پھٹکنے نہیں دے گا آپ کے پاس بہت محاورے. تو مطہرون کیسے ہوا جاتا پروردگار یہ بھی بتا دیں. کون لوگ ہیں جو قرآن کو ٹچ کر پائیں گے, قرآن تک ان کی رسائی ہے؟ تو پھر آیت تطہیر بیٹھ کے سند نازل کرے گی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اگر, اور پھر پیغمبر کی حدیث تفسیر کرے گی کہ اس میں اور اس میں کوئی جدائی نہیں ہے, ان میں اور ان میں کوئی جدائی نہیں ہے, یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض تک پہنچ جائیں. اگر تم کوثر تک جانا چاہتے ہو تو ان سے متمسک ہو جاؤ. آپ غور کریں تو خداوند عالم نے اسی لیے اہل بیت کے پاس وسیلہ بنایا. انا مدین علم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں, اگر آنا ہے تو دروازے سے. اللہم صل علی محمد. تو رسول اللہ خود کون ہے؟ رسول کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ قرآن کا ہی تو علم ہے. دنیا میں رسول جو آئے ہیں, جو سورہ جمعہ پڑھیے, جو تزکیہ علم کتاب و حکمت کی طرف, کون سی کتاب کی تعلیم دینے آئے ہیں؟ رسول قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. اور قرآن کیا ہے بھائی؟ علم. رسول جو مدینہ ہے علم ہے کہ قرآن کے علم کا شہر ہے, اور وہاں جانا ہے تو جب تک اہل بیت کا وسیلہ نہ آپ کے پاس ہوگا, جو آپ کو جو باب توبہ ہو, جہاں آ کے انسان ساری نجاستوں سے پاکیزہ ہو جائے. آپ دیکھیں حدیث کسا میں جو آیت تطہیر, یعنی وہ پاکیزہ ایسے ہوں, یعنی وہ ذوات مقدسہ کی فضیلت یہ ہے کہ جن کی شان میں, آپ سوچیے, جن کی شان میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے, اس کی شان نزول اگر جہاں بیان کی جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. یہاں آپ سمجھیے, جس کی شان میں کوئی آیت نازل ہو, اگر یہ واقعہ ہم جیسے گناہگار لوگ بیان کرنے لگتے ہیں, بل انبیاء و اوصیاء کی بات نہیں, ہم جیسے لوگ جب گناہگار لوگ اس واقعے کی شان نزول حدیث قصہ کی شکل میں پڑھتے ہیں, چاہے سمجھے نہ سمجھے, جاہل ہو چاہے عالم ہو چاہے جیسا ہو, وہاں نزول ملائکہ ہونے لگتا ہے. لیکن شرط یہ ہو کہ دل میں محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ ملائکہ کا نزول تو ہوگا بھی, لعنت پڑھتے ہوئے آئیں گے. صلوات محمد. تو خداوند عالم نے یہ کہا کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو پاکیزہ. شرط ہے پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ اہل بیت کی محبت. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ علی کی محبت گناہ کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے.
گناہ کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، قلب سے پاکیزہ کر دیتی ہے اہل بیت کی محبت۔ اسی لیے خدا نے ان کا ذکر جہاں ہوتا ہے، وہاں جب پاکیزہ انسان ہوتا ہے، جب پاکیزہ ہوتا ہے، تب وہاں اس قرآن و اہل بیت پاکیزہ کا تزکیہ جب ہو جاتا ہے، تب وہ علم قرآن سے آگاہ ہوتا ہے، قرآن تک رسائی ہوتی ہے۔ جس کی قرآن تک رسائی ہوتی ہے، سمجھی علوم اہل بیت اس کے قلب پہ نازل ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا علم کیا ہے؟ کا علم وہ ہے جو انسان جو اپنے خاص خدا پر خدا نازل کرتا ہے، پاکیزہ قلبوں پہ نازل ہوتا ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم ایسا ہے جو نار سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے جس کے پاس علم قرآن ہوتا ہے پورا کا پورا، وہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ ساتھ بھر پہلے ایک شخص آتا ہے جو پانی بند کر کے گھیر کے لانے والا ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ اسے کرتے ہیں کہ دنیا علیہ السلام آج کہتی ہے یہ کون ہے؟ ایسے پاکیزہ لوگ ابھی ہوئیے وہ جن کا ذکر ہم نے آپ کو دیے ہیں، پیغمبر آپ کو دیا ہے، فصل لے رب کا ون ہے، بس جیسے اس کی شرط اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور نماز کے قیام میں قربانیاں پیش کرو۔ اللہ بے شک آپ کے مقابلے میں جو آئے گا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، اس کا نام دشنام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کی نسل قطع ہو جائے گی، یعنی وہ پاکیزگی سے دور ہو جائے گا۔ نسل رہے گی لیکن آل مروان کی شکل میں رہے گی، آل زیاد کی شکل میں رہے گی، آل سفیان کی شکل میں رہے گی۔ یاد رکھیے گا، آپ اتنا نجس رہے گا، اس کا وجود تو رہے گا لیکن شریر خبیثہ سے ملعونہ سے دور جائے گا، اس کے برگبار بن جائیں گے۔ اور انسان پاکیزہ ہوتا ہے تو شریر طیبہ کے پتے بن جاتا ہے۔ آپ تصور کریں ایسے پاکیزہ لوگ، لیکن امت نے کیا کیا؟ انہیں کو ایسی اذیتیں دی۔ پیغمبر کی خطا کیا تھی؟ یہی خطا تھی کہ سب غصب خیانت امت کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی جو ان کے فضائل ہے، جس کے اہل نہیں ہے اس کا اہلیت ان کو دے، یعنی جس مقام و منصب کے لیے ان کا خلقت نہیں ہوئی ہے اس مقام و منصب کے دعویٰ کر دیتے ہیں، اور اہل نہیں ملتا ہے تو چھین لیتے ہیں پیغمبر کے بعد، غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فساد اللہ اکبر، فیضادی سلام اللہ علیہ جو نوحہ کرتی سبت اللہ فسائم اللہ سبت الایام صلی علیہ علیہ، رات دن میں بدل جاتی ہے، اتنی مصیبتیں ڈالی گئی آپ کے ساتھ۔ ثبوت کریں یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کے بعد پہلا مرثیہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے، آپ تصور کریں، اس کے بعد امام حسن کی شہادت ہوتی ہے۔ اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسین کربلا پہنچتے ہیں اپنی شہادت کو دین کو بچانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے آخرت پر دلیل، آخری دلیل پیش کرنا، آخری حجت کہ صبح قیامت تک ایسی نذیر حسین کو پیش کرنا۔ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ پائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دین کیا ہے، دین کے لیے قربانی کی جاتی، کوئی حجت خدا ہوتا ہم کو سمجھاتا۔ ابھی تک تو ہم نے جو دین دیکھا تھا فائدے میں دیکھا تھا۔ جب فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان جوگ در جوگ ہو رہے تھے، اپنے فائدے کا مال غنیمت جب بٹ رہا تو دین لوگ آ رہے تھے، خلافت مل رہی تھی، منصب مل رہی تھی تو لالچ میں دین ہم لے رہے تھے، یعنی قیامت کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا، قیامت میں بھی کچھ ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم کیسے جانتے کہ اللہ کے ہم نے ابھی تک مبہم تھا، بات واضح نہیں تھی اللہ کے رسول کے دور تک منافقت کی۔ اس کے بعد اسی طرح مولا کائنات امام حسن، اب امام حسین صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جب امام حسین کربلا آئے ہیں تو سب پر واضح کر دیا، یعنی تاریخی روح سے بھی اور قرآنی روح سے بھی امام حسین خلیفہ برحق ہوتے ہیں، جو عرب اپنی زبان کے لیے پکے ہوتے تھے، اللہ اکبر، وہی عرب اپنی زبان پلٹ دیتے ہیں، جو اپنی زبان کے وعدے کو پورا کرنے کو ناز کرتے ہیں، ہم بہت وعدے کے پورا ہماری زبان کی ویلیو ہے، وہی زبان اپنی کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین پہ کیسے کیسے مظالم آئے گا، آپ کو خبر کریں کہ آج بھی جب انسان تحقیق کرتا ہے تو جانتا ہے اس گوشے سے تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اس نقطے کی ایمان پہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا۔
اللہ اکبر. اور جب کربلا امام حسین پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر پانی بند ہوتے ہیں. آپ سوچیں آج ہی کا دن ہوتا ہے جب حملہ ہو جاتا ہے. حملہ ہوتا ہے تو امام حسین جناب عباس سے کہتے ہیں بھائی میں تم پر فدا ہوں. اللہ اکبر. جناب عباس کی شخصیت کیا تھی؟ سید الشہداء محبت. بھائی جانتے ہیں ان کے کہ میں ان سے کہہ کیا رہا ہوں. یہ عباس کے علاوہ کوئی اطاعت کر ہی نہیں سکتا. اس میں اتنا یقین ہے ان کی اطاعت پر. یعنی حملہ ہو گیا. ابھی تک یہ ہو رہا تھا کربلا لینے دو. ابھی تک یہ ہو رہا تھا حسین یہی کہہ رہے تھے ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے ہیں. ادھر سے حملہ ہو جاتا ہے. اب جناب عباس میں تم پر فدا ہو جاؤں. کیونکہ حسین جس پر فدا ہو رہا ہے ایسا بھائی سے کہنے جاؤ ایک رات کی مہلت نہیں تو. اللہ اکبر. تاریخ کہتے ہیں یہاں پہ عباس کے صبر کا یہ عالم تھا کہ دانتیں پیچھے کھڑے رہے. اس طرح سے تاریخ لکھتی ہے. اس طرح سے گئے کہ اس کے بعد جاتے ہیں اور عمر سعد سے جب کہتے ہیں تو پہلے تو وہ کہتا ہے وہی جناب عباس کو غیظ آتا ہے تلوار سے خط بھیج دیتے ہیں. اگر ہمت ہو تو دکھاؤ سے پار کر. اسے چیلنج آج ہی کا دن ہوتا ہے میں عباس جو خط کھینچتے کہ اس سے آگے نہ بڑھنا. میں آقا سے پوچھتا ہوں. اللہ یہ جڑا جناب عباس سے. سوچیے شاید یہی آج 9 تاریخ کا دن تھا. جناب عباس جو خط کھینچتے اس سے آگے اگر پڑھ کے دکھاؤ. میرے ساتھ تھوڑا سی اکڑ دکھاتا فوراً یہ خط کھینچ دیا کہ بتاؤ اس سے آگے اور دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے آگے نہ بڑھنا بس. اللہ پھر ہوتا ہے ماننے کی ٹھیک ہے کیونکہ حسین کو ایک رات کی مہلت چاہیے قرآن کے لیے نماز کے لیے استغفار کے لیے. اللہ اکبر. شب عاشورا اس طرح سے یہ رات جو ہے گزرتی ہے. حسین سب ہڈی اپنی یعنی اب معلوم سب ہر شخص عبادت میں مجبور ہے. عبادت کیا؟ رضا الہی. رضا یعنی حسین کی رضا چاہیے. صرف کو فاطمہ کی رضا چاہیے کہ حسین راضی تو فاطمہ راضی. فاطمہ راضی تو اللہ راضی. ایسی رضا کے لیے سب پریشان ہیں. اپنے چاہنے والوں کو اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پائیں گے. دیکھو ایسا نہ ہو کل مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ہر بیوی اپنے چاہنے والوں کو سنوار رہی ہے. انصار قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اسی اثنا میں معلوم ہوتا ہے آپ زینب کا گمنا بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے. یہ سننا تھا. یہ خبر اصحاب میں پہنچ گئی. جہاں پہ حبیب نے مظاہر آتے ہیں. اللہ جملہ کہ اگر آپ کو ہماری وفاؤں پہ شک ہے تو بتائیے ابھی ہم سر سے تن جدا کر تلواریں سر پہ رکھ لیتے ہیں گردن پر. شہزاد جی اگر آپ کو ہماری وفا پہ شک ہے تو بتائیے ابھی ہم قطع کرنے اپنے ہاتھ سے کاٹنے کی تیار ہیں. اللہ اکبر. حسین بلاتے ہیں چاہنے والوں کو. کہتے ہیں دیکھو یہ سب میرے دشمن ہیں میرے خون کے تازے ہیں. تم لوگ چلے جاؤ. میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا رہا ہوں. میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. تم لوگ چلے جاؤ. اگر تمہیں لگتا ہے شرم محسوس ہو رہی ہے تو شمع کا گل چراغ گل کیا جاتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں سب موجود ہیں. اس کے بعد حسین کہتے ہیں کہ عرب کی عورتیں تمہیں تانا دیں گی. اگر سوچو تو پلٹ کے جائیں گے حسین تو کیا جواب دیں گے؟ عرب کی عورتوں کے تانوں سے گھبراتے ہو تو جاؤ میرے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. جب پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بھوکے پیاسے بچوں کی زندگی کے لیے ہم بچانے کے لیے آئے تھے. لیکن سب کو نہیں آپ کا وہ زندگی نہیں چاہیے. ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے. ہم آپ کو آپ نہ رہیں اور ہم رہے ہو نہیں سکتا. آقا ہم کسی صورت راضی نہیں ہیں. ہم اپنی شہادت سے کم پہ راضی نہیں